السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، ہم جن اکابرین اور بزرگان ملت اور اولیاء کرام کے نام لیوا ہیں اور جن کے واقعات کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، انہی میں سے ایک اہم اور قابل فخر ہستی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ کی گزری ہے۔ آپ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ کے اندر موجود تھے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ وہیں ہشام بن عبد الملک جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی آ گیا۔ آپ سے ملاقات ہوئی، اس نے سلام کی، دعا اور خیریت کے بعد ہشام بن عبد الملک نے آپ سے درخواست کیا اور کہا کہ حضور، اگر کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہشام، مجھے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر غیر اللہ کے سامنے اپنی ضرورت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اللہ کے دربار میں ہوں اور اللہ رب العالمین کی ادب اور اللہ کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت بیان نہ کروں، لہذا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی ضرورت اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے تمہارے سامنے پیش کروں۔ ہشام بن عبد الملک لاجواب ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ جب آپ نے طواف کو مکمل کر لیا اور آپ بیت اللہ سے باہر نکلنے لگے تو اس اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہشام بن عبد الملک بھی اسی وقت بیت اللہ سے باہر جا رہا تھا۔ آپ دونوں کی ملاقات بیت اللہ سے باہر ہوئی تو پھر ہشام بن عبد الملک نے آپ سے دوبارہ وہی سوال کیا اور کہا کہ حضور، اب تو ہم لوگ بیت اللہ میں نہیں ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے نہیں ہیں، اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں۔ آپ برائے مہربانی مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کی ضرورت کو پورا کر سکوں، کوئی ضرورت ہو تو آپ پیش کریں۔ تو اس وقت پھر حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہشام، میں تم سے دنیا کے بارے میں سوال کروں یا دین کے بارے میں سوال کروں؟ تمہارے سامنے دین کی ضرورت پیش کروں یا دنیا کی ضرورت پیش کروں؟ میں تم سے کیا مانگوں، بتاؤ۔ تو ہشام کو چونکہ معلوم تھا کہ آپ اس وقت دنیا کے بزرگ ترین ہستیوں میں سے ہیں، آپ بڑے علماء میں سے ہیں، آپ کا شمار بڑے محدثین میں ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ حضور، دین تو آپ کے پاس سب سے زیادہ ہے، دین کے بارے میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا، البتہ دنیا کے بارے میں آپ مجھ سے مانگیں، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ تو آپ نے بڑا ہی خوبصورت اور عبرت انگیز جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ ہشام، دیکھو، جہاں تک دنیا کا سوال ہے، دنیا کا تعلق ہے، تو یاد رکھو، میں نے تو دنیا بنانے والے سے کبھی دنیا نہیں مانگا، تو میں تم سے دنیا کا سوال کیسے کروں گا؟ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو خالق اور مالک ہے، اس سے بھی میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی، تو بھلا میں تمہارے سامنے دنیا کا سوال کیسے کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جواب بڑا ہی عجیب جواب تھا۔ ہشام بن عبد الملک یہاں بھی شرمندہ ہو گیا اور خاموشی کے ساتھ سر جھکائے چلتا بنا۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، اکابرین ملت میں سے ہیں، انہوں نے ایسی پاکیزہ زندگی گزاری۔ آج ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹا ہے، ہم تو بس دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دنیا ہماری مٹھی میں آ جائے، چاہے وہ حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے، بس دنیا ہمارے پاس آ جائے، یہ ہماری فکر ہوتی ہے۔